بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم سردار ناصر محمود فرام اسلام آباد کالج فار بوائز G63 اسلام آباد. We are at chapter number 6, Rise and Fall of the Mughal Empire. آج کا جو لیکچر ہے وہ چیپٹر 6 کا سیکنڈ لیکچر ہوگا اور ایز اے ہول یہ 32 نمبر ہے. اس سے پہلے اس چیپٹر کا ایک ریڈیوس سلیبس کے مطابق ایک کوشچن ہم کر چکے ہیں، ایک ٹاپک کور کر چکے ہیں، وہ تھا تھرڈ بیٹل آف پانی پت. اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریزن آف دی کولیپس آف دا مغل امپائر. اس لیکچر نمبر 32 کا ٹیکسٹ آپ کی بک کے پیج 106 اور 107 پر ہے. اسٹوڈینٹس، لاسٹ میں ہم نے پچھلا ٹاپک جو کور کیا وہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے حوالے سے تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احمد شاہ ابدالی ہو واز دی رولر آف افغانستان. ہی گیو اے کریشنگ ڈیفیٹ ٹو مرہٹاز. ہندو وارئر جو تھے ان کو شکست دی اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہوئے کہ اس سے مرہٹا کرش ہو گئے، لیکن مغل امپائر بھی کمزور ہو گئی. احمد شاہ ابدالی جو تھی اس کی فورسز کو بعد میں کافی ٹف ٹائم ملا اور اس ٹف ٹائم کی وجہ سے وہ یہاں پر کنسولیڈیٹ نہیں کر سکے. پھر سکھ اور برٹش جو تھے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوئے اور اگلی جو سب کنٹیننٹ کی ہسٹری ہے اس میں یہ دو امپورٹنٹ فیکٹر سب کنٹیننٹ میں ہوں گے. مغل بھی آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے اور مرہٹاز بھی ارریلیونٹ ہو جائیں گے. چیپٹر 6 ہے رائز اینڈ فال آف دا مغل امپائر. سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ ریڈ کرتے ہیں. ریزن آف دی کولیپس آف دا مغل امپائر. یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیکسٹ ریڈ آؤٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مغل امپائر کا فاؤنڈر وہ ظہیر الدین بابر تھا اور اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دی ریئل فاؤنڈر آف مغل ڈائناسٹی. یہ 1526 میں قائم ہوئی اور 1857 تک آپ کہہ سکتے ہیں 3.5 سال جو تھے یہ یہاں پر رول کرتے رہے. تو پہلے 6 مغل رولر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ گریٹ مغل رولر تھے، لیکن اس کے بعد وہ جو امپائر تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو گئی اور 1857 میں ایسا ہوا کہ برٹش نے وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مغل امپائر کو یا مغل ڈائناسٹی کو ختم کر دیا اور بہادر شاہ ظفر who was the last ruler اس کو رنگون برما میں بھیج دیا، جس کا آج کا نام جو ہے ملک کا میانمار ہے، وہاں بھیج دیا اور باقی زندگی اس نے وہاں پر انتہائی ٹربل میں گزارے. تو وہ کیا ریزنز تھی کہ جس کی وجہ سے مغل امپائر جو اتنی اسٹرانگ تھی اپنے دور کی، کیونکہ جب مغل یہاں پر رول کر رہے تھے اس وقت ورلڈ میں جو تھی وہ پاورز وہ ایسٹ کے پاس تھی. ویسٹ والے ایسٹ کو فیسینیٹ کرتے تھے. مارکو پولو کی آپ داستانیں پڑھ لیں. چائنا ایک بڑا سینٹر تھا، پھر آٹومان امپائر جو تھی ترک عثمانیہ، اور پھر سب کنٹیننٹ میں مغل رول. یہ بڑی اسٹرانگ گورنمنٹس اور اسٹرانگ امپائرز تھیں، جبکہ ویسٹ میں اس دور میں کوئی اتنی اسٹرانگ پاور نہیں تھی. ویسٹ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس میں بٹا ہوا تھا اور ابھی نہ فرینچ پاور بنے تھے نہ ہی برٹش کوئی بڑی پاور بنے تھے. تو کیا ہوا، کیا ریزن ہوئی جس کی وجہ سے مغل امپائر جو ہے وہ کولیپس ہو گئی. ہم ٹیکسٹ ریڈ کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس بھی کرتے جائیں گے. There were many causes that led to collapse of the Mughal Empire. Most prominent ones are mentioned below. Since there was no fixed rule of succession, the Mughal dynasty very often witnessed war between the prince after the death of a king. Monarchy system of government was Shahi Nizam.
اس میں اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ایک کنگ جب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو بیٹے ہیں وہ آپس میں تخت کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ساری ہسٹری جو ہے وہ بھری پڑی ہے کہ جب بھی کسی کنگ کا انتقال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بیٹوں کے درمیان وار آف سکسیشن چھڑ گئی. یہ ہم نے روم میں بھی دیکھا کہ روم میں جب ایک کنگ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کے جو سکسیسر ہوتے تھے، پرنس شہزادے ہوتے تھے، وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے تھے. ہسٹری میں اس سے پیچھے چلے جائیں تو اشوکا دی گریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ واز اے ویری کیپیبل رولر آف سب کنٹیننٹ. قبل مسیح کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب رولر بنا تو اس نے اپنے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیا، اور کسی جگہ اس کے بھائیوں کی تعداد 99 بھی لکھی ہوئی ہے تاکہ وہ اس کے لیے پرابلم پیدا نہ کریں. مغل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ظہیر الدین بابر کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان جو ہے وہ ٹسل چلتی رہی. ہمایوں بن گیا لیکن اس کے بھائی جو تھے وہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ شیر شاہ سوری کے خلاف جنگ ہار گئے. پھر اکبر کے بعد جہانگیر، اور جہانگیر کے بعد شاہ جہان کے بیٹوں کے درمیان ایک لمبی بیٹل وارز ہوئی سکسیشن کے لیے، جن میں آخر کار اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ بن گیا. اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد اس کے بیٹے جو تھے ان کے درمیان وارز آف سکسیشن ہوئی. تو یہ ویسے جنرلی کچھ منافی میں یہ ایک پروویژن یا لا ہوتا ہے کہ کنگ کی ڈیتھ کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا کنگ بن جائے گا، لیکن یہاں مغل میں یہ رول بھی فالو نہیں ہوتا تھا. تو جب شہزادے آپس میں لڑ رہے ہوں گے وہ مختلف گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے. کچھ فوج کا حصہ ایک شہزادے کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، کچھ نوبل ایک کے ساتھ، کچھ دوسرے کے ساتھ، کچھ تیسرے کے ساتھ. تو پھر باقی قوموں کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور ریاست یا امپائر کمزور آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مغل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. دس واز دی فرسٹ اینڈ فار موسٹ ریزن. سیکنڈ, later Mughal were mostly indulged in layers which made them pay less attention towards state affairs. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول پہوس و رباب آخر. کہ قوموں کی تقدیر یہ ہے، قومیں اسٹرانگ ایسے بنتی ہے کہ پہلے شمشیر و سنا کو وہ اہمیت دیتی ہے، دشمن کے خلاف لڑتی ہے، اس کے لیے تیاری کرتی ہے، اور اس کے بعد انجوائے یا لیز کا ٹائم یا عیش و عشرت اس کے بعد آتی ہے. لیکن مغل میں لیٹسٹ مغل لیز میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے شمشیر و سنان کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، اور پھر شمشیر و سنان اول کے بجائے طاؤس و رباب اول اور طاؤس و رباب آخر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر زوال آیا. مغل شہزادے، مغل کنگ جنگوں کی تیاری کرنے کے بجائے مشاعروں کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، شکار کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، میوزک کی تیاری کر رہے ہوتے تھے. ان سب نے ان کو تساہل پرستی میں مبتلا کر دیا، اور دشمن مضبوط ہوتا گیا اور یہ کمزور ہوتے گئے. Empire was very big and modes of communication were not that strong. It was extremely difficult for a central government to keep effective administration. ظاہر ہے کہ آج جیسا دور نہیں تھا.
کمیونیکیشن گیپس بہت ہوتے تھے. دلی اگر کیپٹل ہے، آگرہ کیپٹل ہے یا دلی کیپٹل ہے، تو وہاں سے پورے ملک کے ساتھ کمیونیکیشن رکھنا بہت مشکل تھا. اور سب کنٹیننٹ ایک بہت بڑا ملک تھا، دکن، بنگال، آسام سے لے کر افغانستان کے بارڈر تک. اس دور میں یہ کمیونیکیشن پرابلم تھی، جس کی وجہ سے دور دراز کے جو علاقے تھے وہاں اکثر ریبیلینز ہو جاتی تھی، اور وہاں جو پاورفل پرسن ہوتے تھے جو اپنے موٹیوز کے لیے جو ہے وہ ریبیلین کر دیتے تھے اور اپنے ریجنز کو مغل امپائر سے آزاد تصور کرنے لگتے تھے. اور اس طرح برصغیر میں چھوٹی چھوٹی پرنسلی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. اور جب 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کی ڈویژن ہوئی اور پاکستان بنا، تو اس وقت دیر وار مور دین 550 پرنسلی اسٹیٹس ان سب کنٹیننٹ. 550 سے زیادہ شاہی ریاستیں موجود تھیں 11 صوبوں کے علاوہ. تو یہ ہندوستان جو ہے اس کی پولیٹیکل ڈویژن بن چکی تھی. اور یہ مغل کے لیٹر پیریڈ میں 1707 آفٹر دی ڈیتھ آف اورنگزیب یہ سٹارٹ ہو گیا تھا. Third, military weakness was another important cause of decline of the Mughals. After Aurangzeb, later Mughals did not pay much attention on strengthening of the army, thus became dependent upon powerful nobles and other forces. No empire can stay united in the absence of a powerful army. رومن کے ڈاؤن فال کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رومن کا ڈاؤن فال اس وجہ سے آیا کہ اس کی مین کاز تھی کہ ان کے جو لیجن تھے، آرمی کے گروپ یا گروہ، وہ کمزور ہو گئے، ان میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی. اکبر اور ایون اورنگزیب کے دور تک ملٹری جو تھی وہ بڑی سٹرونگ تھی. اکبر کا منصب داری سسٹم جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہا تھا. لیکن لیٹر مغل نے ملٹری کی طرف توجہ نہیں دی. ان کا فوکس اور باتوں کے اوپر تھا، لیئرز کے اوپر تھا. کچھ انوینشنز بھی نہیں کر سکے، نیوی نہیں بنا سکے. ایک سٹرونگ نیوی اس وقت جو تھا وہ دنیا میں جو پاور ایمرج ہو رہی تھی وہ اپنی نیوی کے اوپر ہو رہی تھی. انہوں نے اس کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی. تو ملٹری کمزور ہو گئی، تو ملٹری ہی نے تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جب ملٹری کمزور ہوگی تو پھر امپائر بھی کمزور ہو جائے. During this period of decline, many independent kingdoms emerged. Provinces like Bengal and Oudh were under such independent rulers who paid no respect to the central authority of the emperor. جب دلی میں بیٹھے ہوئے، آگرہ میں دلی میں بیٹھے ہوئے مغل حکمران جو تھے ان کی رچ کمزور ہو گئی، تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننا شروع ہو گئی. بہت ساری دکن میں حیدرآباد دکن جو ہے وہاں نظام جو تھا اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. اودھ اور بنگال کے جو رولر تھے پروونسز کے، جو گورنر تھے، انہوں نے سینٹرل اتھارٹی ماننے سے انکار کر دیا اور انڈیپینڈنٹ بن گئے. اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور بڑی ریاستیں جو تھے آزاد قائم ہو گئے. اس کے بعد اور فیکٹر کون سے تھے؟ مرہٹا جو تھے اور سکھ، یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سامنے آ چکے تھے اور انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی. سکھ اپنی گورنمنٹ یہاں پر قائم کرنا چاہتے تھے، مرہٹا اپنی کرنا چاہتے تھے، اور سکھ کامیاب بھی ہوئے، مرہٹا بھی کسی حد تک کامیاب رہے. لیکن پانی پت کی تیسری لڑائی کے بعد وہ منزل سے آہستہ آہستہ غائب ہو گئے. سکھ ان سے زیادہ کامیاب ہوئے کہ وہ بڑے عرصے تک پنجاب کے اوپر جو ہے وہ رول کرتے رہے. رنجیت سنگھ نے پنجاب کے ساتھ، پنجاب کے اوپر اور اس کے NWFP کے اوپر یہ ایریا جو تھا قبضے میں کر کے، اور کشمیر بھی اس کا ایک حصہ تھا. تو اس ایریے میں سکھ بہت اچھا رول کرتے رہے. رنجیت سنگھ واز دی فاؤنڈر آف سکھ اسٹیٹ ان سب کنٹیننٹ. روہیلاز ایک گروپ تھا جو پانی پت کی وار میں احمد شاہ ابدالی کے الائز کے طور پر لڑے تھے. انہوں نے بھی ڈفرینٹ پارٹ آف انڈیا میں اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس قائم کر دی.
These independent kingdoms made it easy for the Britishers to defeat them one by one until they got complete control of India in 1857. ब्रिटिश जो थे वो ट्रेडर बनकर इंडिया में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में काम हुई। सूरत में उनको पहली इंडस्ट्री, पहली फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी गई। 1608 में औरंगजेब आलमगीर की डेथ से तकरीबन 100 साल पहले की बात। तो जहांगीर का दौर था ये। तो उस वक्त से बाद में जब उन्होंने सियासी हालात का, पॉलिटिकल क्योस का फ़ायदा उठाया, जो इंडिपेंडेंट किंगडम थी कभी एक को साथ मिला देते, देखते कि दूसरी स्ट्रॉन्ग हो रही है तो उसके खिलाफ लड़ते, उसके रीजन के ऊपर कब्जा कर लेते, उसकी बिलोंगिंग के ऊपर कब्जा कर लेते। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बंगाल के बाद, बंगाल उनका पहला बड़ा जो था, 3 उन्होंने बड़े शहर बनाए थे, बम्बे, कलकत्ता और मद्रास। और वहाँ ये 3 इनकी प्रेसिडेंसीज होती थी और वहाँ से उन्होंने ऑक्यूपेशन की या एक्सपेंशन की पॉलिसी इख्तियार करते हुए बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है 100 साल में उन्होंने सारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लिया। आखिरकार उनके खिलाफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेलियर का शिकार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके डायरेक्टली जो ब्रिटिश थे, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट या उनका किंग या क्वीन थे, वो डायरेक्टली रूल करने लगे। उस वक्त उनकी क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर रूल करने लगी। ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस भी आई और जिसका जिक्र पिछले टॉपिक में मैं कर चुका हूँ। टीपू सुल्तान was a great symbol of resistance, who is also called the Tiger of Mysore. उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी। उससे पहले उसके फादर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी थी, हैदर अली ने, लेकिन आखिरकार सुल्तान टीपू को 1799 में शहीद कर दिया गया। उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उसका बड़ा मशहूर सेइंग है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम जो है वो एक्सरसाइज भी साथ कर लेते हैं। और ये एक्सरसाइज पर मैंने जो पिक शेयर की है, ये टिक जहाँ लगे हुए हैं, ये करेक्ट आंसर है। मैं पढ़ देता हूँ। द मुगल रूलर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टू क्रिएट हार्मनी एंड कोएग्जिस्टेंस इन द एम्पायर। अकबर अबॉलिश डैश ऑन नॉन मुस्लिम जिजिया। जिजिया टैक्स था जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था, अकबर ने उसको खत्म कर दिया। अबॉलिश का मतलब क्या था? मुगल आर्किटेक्चर स्टार्टेड टू फ्लोरिश अंटिल 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक वो फ्लोरिश करता रहा। उसके बाद मुगल का डाउनफॉल शुरू हो गया। मुगल का डाउनफॉल शुरू हुआ तो मुगल आर्किटेक्चर का भी डाउनफॉल शुरू हुआ। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। बैटल ऑफ प्लासी कौन सी वॉर थी? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाज सिराजुद्दौला हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल, इसके दरमियान हुई 1757 में, जिसमें ब्रिटिश जो थे वो कामयाब रहे। मीर जाफर इज नॉन इन द हिस्ट्री फॉर हिज, ये मीर जाफर बंगाल का था। इसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की, मुस्लिम जो ब्रिटिश का साथ दिया। तो इस तरह से इसका नाम ट्रिची के तौर पर जाना जाता है। ट्रिचली गद्दारी को कहते हैं। ये एक गद्दार था। आज भी मीर जाफर का नाम जो है वो लिटरेचर में गद्दार के तौर पर लिया जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू द डैश टू कंसोलिडेट देयर रूल। ब्रिटिश को ये अपॉर्चुनिटी मिली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कि वो अपना जो रूल है उसको कंसोलिडेट कर सकें। द रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान वाज फतेह अली। टीपू सुल्तान का असल नाम फतेह अली था। टाइगर ऑफ मैसूर इज द टाइटल ऑफ टीपू सुल्तान का टाइटल था टाइगर ऑफ मैसूर। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रांस। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी 1857 की, 1857 की।
یہ لڑی گئی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف. یہاں کے لوکل لوگوں نے، مسلم بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، ان کے درمیان لڑی گئی. یہ میرٹھ سے سٹارٹ ہوئی تھی، میرٹھ سے. یہ دلی سے کچھ فاصلے پر ہے. آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس 1857 بہادر شاہ ظفر واز ایگزائلڈ ٹو. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو تھا اس کو ایگزائل کیا گیا. ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ رنگون کی طرف. رنگون واز دی کیپٹل آف برما، اور برما کا نیا نام جو ہے وہ ہے میانمار. ٹھیک ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ پہلا ملک ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، یہ ایم سی کیو کے ساتھ ری رائٹ دی فالوئنگ پاس اسٹیٹمنٹ کریکٹلی. دوسرا اس کا کوشچن جو ہے، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ انکریکٹ ہے، ہم نے ان کو کریکٹ کر کے صحیح کر کے لکھنا ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ صحیح کر کے لکھ لیتے ہیں. فرسٹ ون جو ہے میں ایسے کر کے لکھتا جاتا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں. فرسٹ ون جو ہے، فرسٹ ون کیا ہے؟ شاہ جہان اڈاپٹیڈ ویری اسٹرکٹ ریلیجیس پالیسی ود نان مسلم ان مغل انڈیا. شاہ جہان نے نان مسلم کے ساتھ بھی سخت قسم کی پالیسی اپنائی. دس از فالس، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ شاہ جہان واز unprejudiced towards all Muslims sects and non-Muslims. سب کی طرف اس نے جو ہے وہ غیر تعصبانہ رویہ، ایک جیسا سب کچھ. ریلیجیس فریڈم حاصل. سیکنڈ ہے، اکبر ریفر ٹو Navaratn as the 9 important cities of Mughal era. نو رتن کیا ہے؟ نو سے مراد نو، 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. رتن جو ہے قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، ہیرے کو سمجھ لو، جیم کو سمجھ لو. نو نو ہیرے، نو ہیروں سے مراد یہ تھی کہ 9 موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی آف اکبر ایج. اکبر کے دور کی سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی، ان کو 9 رتن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تعداد میں 9 تھے. ایز دی 9 امپورٹنٹ سٹیز نہیں ہے، پرسنالٹیز یا پرسن بھی کہہ سکتے ہیں، پرسن یا پرسنالٹیز آف مغل. اس میں سے آپ نے کوئی ایک ہی یا پرسن لکھتے آف مغل. یہ اکبر کے دور میں 9 جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی جن کو 9 رتن کہا جاتا ہے. دی مغل آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر پریزنٹ ریزمبلنس ٹو کامن آرکیٹیکچر. نو، دی مغل آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر present resemblance to Islamic architecture. Resemblance کی spelling ٹھیک کر لیتے ہیں. تو یہ اسلامک کا ورڈ جو ہے ہم نے اس میں چینج کیا ہے، رومن کے بجائے اسلامک کا ورڈ. اس کو میں انڈر لائن کر کے بول کر دوں. یہاں پرسنالٹیز کا ورڈ سٹیز کے بجائے پرسنالٹیز کا ورڈ، اور یہ والی پوری اسٹیٹمنٹ ہم نے کو رکھی ہے. فورتھ ون، تھرڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین ابدالی اینڈ سکھ. ابدالی اور سکھ کے درمیان میں تھی؟ نو. تھرڈ بیٹل آف پانی پت
was fought between Abdali and Marhatas. ये मरहट्टा जो है इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं, बोल्ड और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका कलर कलर और इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं उसे। ओके, लास्ट वन, the real beneficiary of the third battle of Panipat was Maratha. Real beneficiary वो तो क्रश हो गए थे, तो the real beneficiaries of the third battle of Panipat were British. The British लिखते थे, इसको सारे को हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इसका कलर जो है चेंज हो गया, इसको गोल्ड करके और इसमें हमने ब्रिटिश का वर्ड, मराठा का वर्ड चेंज किया था ब्रिटिश के साथ, इसको गोल्ड अंडरलाइन और इसका तो ये स्टूडेंट जो है ये करेक्ट करके आपने लिखी भी है और याद भी रखनी है। जरा इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो जिक्र कर लूँ, सेटिंग कर लूँ, फिर आपने आपको ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज हो गए इस चैप्टर के, और दूसरा जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट को हमने करेक्ट कर दिया, और तीसरा हमने आज का टॉपिक पढ़ लिया है कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ये एक्सरसाइज टॉपिक के साथ मैंने इस तरह से करवाई है कि टॉपिक का टेक्स्ट जो था वो थोड़ा कम था, तो इसके साथ हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। आज की एक्टिविटीज के बारे में मैं बता दूँ कि पेज 106 से 107 ये टॉपिक 32 नंबर लेक्चर का, इसको आपने रीडिंग करनी है। फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 वो कौन सा है, व्हाई डिड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर द रेन ऑफ औरंगजेब आलम। डिक्लाइन के वाले से आपने पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वही है डिक्लाइन, रीजन ऑफ कोलैप्स एक और डिक्लाइन एक ही बात। ये यहाँ पेज 106 फिर पेज 107, ये लास्ट वाला जो है ये पैराग्राफ इसको छोड़ दें और ये पॉइंट इसी तरह लिखें, बेशक बुलेट बना लें या नंबरिंग लिखें। ये नंबर 1 हो जाएगी और ये नंबर 2, 3, 4 और ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो जाएगा। इस लास्ट पैराग्राफ को छोड़, ये इसका आंसर है। एमसीक्यू जो हैं ये आपने बुक के ऊपर ही करने हैं लेड पेंसिल के साथ, ठीक है, बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो फॉल्स स्टेटमेंट है इनको करेक्ट करके नोटबुक के ऊपर आपने ये करना है। ओके स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।